अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ सब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब आपका। आज मुआशी मैदान से बड़ी खबर ये रही कि डॉलर एक दिन में 9 रुपये 59 पैसे सस्ता हुआ है। और दिन के वक्त एक लम्हे को ये भी खबर आई कि जो ओपन मार्केट है उसमें डॉलर इंटर बैंक के मुकाबले में सस्ता है। अब इसकी वजूहात क्या हैं? क्या पाकिस्तान को कहीं से मज़ीद डॉलर्स आ गए हैं, या IMF की जानिब से जो यकीन दहानी करवाई गई उसकी वजह से स्पेकुलेशन कम हुई है? बहरहाल ये खुशाइंद ख़बर है, इस पर कुछ मुफस्सल बात करेंगे। दूसरी जानिब जो पाकिस्तान का सियासी मैदान है उसमें काफ़ी हिद्दत है और शिद्दत है। आज हुकूमत का वज़ीर-ए-आज़म हाउस से हुक्मरान इत्तेहाद का वज़ीर-ए-आज़म हाउस में एक मीटिंग हुई और उसके बाद मौलाना फजल रहमान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। और अब हुकूमत की जानिब से जो महसूस हो रहा है कि इमरान खान और उनकी पार्टी के ख़िलाफ़ जारहाना रवैया अपनाया जाएगा। कि कल के दिन में काबीना के इजलास के बाद इमरान खान का नाम ECL में डालने का भी फ़ैसला किया गया है। जो फाइनेंशियल टीम है इमरान खान की जमात की, उसके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई और गिरफ़्तारियों का इंदिया दिया गया है। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक डिफेंसिव मोड में है। जो कल इलेक्शन कमीशन का फ़ैसला है उसके बाद अब उन्हें साबित करना है कि वो वाक़तन सादिक और अमीन हैं। इसी पर मुफस्सल बात करेंगे। इरशाद साहब, कल इलेक्शन कमीशन का फ़ैसला आया, फ़ैसले के बाद ये लगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक टफ़ टाइम मिला है, लेकिन जो मंदरजात सामने आ रहे हैं उस फ़ैसले से मुताल्लिक़ उस पर क्रिटिसिज़म भी हो रहा है। लेकिन हुकूमत का जारहाना हिकमत अमली अपनाना, क्या ये 62(1)F की तैयारी कर रहे हैं, इमरान खान साहब को नाअहल करवाना चाहते हैं, या इस वक्त जो वक्ती प्रेशर है उसको ज़ाइल करने की कोशिश है? नहीं, हुक्मरान इत्तेहाद की पूरी कोशिश है कि इमरान खान का जो नैरेटिव है अपोजिशन के ख़िलाफ़, ख़ास तौर पर शरीफ ख़ानदान और ज़रदारी ख़ानदान के ख़िलाफ़, कि ये सारे चोर हैं, ये सारे लुटेरे हैं, कौमी दौलत लूट कर गए हैं, ये सियासत नहीं कर रहे बल्कि ये माफियाज़ हैं, अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ये सब कुछ करते हैं। उस नैरेटिव को काउंटर किया जाए, कामयाबी के साथ किया जाए कि नहीं जी सिर्फ हम नहीं हैं, ये भी वही कुछ हैं। अब नवाज शरीफ साहब नाअहल हो चुके, अब कोशिश ये होगी हुक्मरान इत्तेहाद की कि जी इमरान खान को भी किसी न किसी तरीके से नाअहली का सामना करना पड़े ताकि हम बराबर की सतह पर हों। बल्कि ये जो गिरफ़्तारियों की ख़बर चल रही है इसका मकसद भी ये लगता है कि इतने बड़े पैमाने पर गिरफ़्तारियाँ कर दी जाएँ इमरान खान की पार्टी की, कि अगर जी सही किसी सतह पर यह फ़ैसला होता है कि अब इलेक्शन में जाना है, तो उस वक्त जिस तरह 18 में नवाज शरीफ साहब कैंपेन नहीं कर पा रहे थे, ये भी ना कर सकें। हिसाब बराबर करना है, पॉइंट स्कोरिंग जो है ना वो करनी है जी। तो लेकिन अगर पार्टी को आप बैन करते हैं, गिरफ्तारियां करते हैं, नाम ECL पर डालते हैं, इससे जो आपकी कमज़ोरी ज़ाहिर होगी वो ये होगी कि इसका मतलब है कि आप इमरान खान का मुकाबला सियासी मैदान में नहीं कर पा रहे। आपने 3.5 महीने कोशिश की, पहले आपने 3.5 साल कोशिश की, वो आपके काबू नहीं आया, फिर आपने साजिश की, साजिश करके उसको इक़्तिदार से महरूम कर दिया। ख्याल ये था कि इक़्तिदार से महरूमी के बाद इमरान खान किस्सा माजी हो जाएगा, लेकिन 3.5 माह में जो उसने टफ़ टाइम दिया है उसका अब यही हल है कि इमरान खान को सियासत से और मैदान से आउट कर दिया जाए, और वो भी शरीफ ख़ानदान की तरह, ज़रदारी ख़ानदान की तरह जेलें भुगते, मुकदमात भुगते, अदालतों में जाए, चक्कर लगाए, और इससे सियासी इस्तेकाम आएगा कि जब इमरान खान का तो कोई इम्कान नहीं है तो इन्हीं पर गुजारा किया जाए। सही है इरशाद साहब, ये एक सियासी स्ट्रेटजी है जो आप कह रहे हैं कि इस तरह इमरान खान को काबू करने की एक कोशिश है जो हुकूमत अपने ऑफिस को इस्तेमाल करते हुए करना चाह रही है। अब दूसरा पहलू है कानूनी चाराजोई। इलेक्शन कमीशन का फ़ैसला भले PTI के लोग उस पर मुतमईन हों या ना भी हों, लेकिन ये जो कानूनी माहिरीन हैं उनके मुताबिक ये एक संगीन चैलेंज बन सकता है। बिल्कुल। अब जो कानूनी मामलात हैं उसमें क्या वो भी वहाँ पे भी पिक्चर वही रिपीट होगी कि 62(1)F में इमरान खान साहब अदालत में सफाइयाँ देते फिरेंगे जैसे नवाज शरीफ साहब ने बयान हलफी दिया, या उस तरफ ये नहीं जाएंगे और ये पब्लिक ऑफिस के ज़रिए ही इमरान खान को काबू किया जाएगा? नहीं, देखें, जब कोर्ट में मामला जाएगा तो ज़ाहिर पेशियाँ भी होंगी, दलाइल भी होंगे, वकील भी होंगे, पैसे भी खर्च होंगे, चक्कर भी लगेंगे, टाइम भी खर्च होगा, ये सारी कुछ तो होगा। अब एक ख्याल ये भी है कि अगर ये इसके लिए फुल बेंच बनवा दिया जाए
یہ مطالبہ آج رانا ثناء اللہ نے کیا ہے کہ جب ہم ریفرنس بھیجتے ہیں، حالانکہ آئین میں اس کا طریقہ کار بالکل مختلف ہے. کسی سیاسی جماعت کو اب اگر کالعدم قرار دینا ہے تو وہ اس طرح سے نہیں ہوتا، وہ اس کا بالکل طریقہ کار مختلف ہے. اور وہ یہ نہیں ہے کہ جی آپ کی خواہش کے مطابق جی 5 رکنی بینچ کر لے، 3 رکنی بینچ کر لے، فل کورٹ کر لے، نہیں، اس کا ایک طریقہ ہے. لیکن ان کی خواہش یہ نظر آتی ہے کہ فل کورٹ بن جائے، اور فل کورٹ کا فائدہ حکومت کو ہو سکتا ہے کیونکہ یہ حالیہ جو جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہوا ہے وہ ایک میسیج بھی تھا کہ عدلیہ کے اندر ہم نے اتنا کام کر لیا ہے کہ کوئی چیف جسٹس کے لیے یا عدلیہ کی ہائرارکی کے لیے کوئی فیصلہ کرنا آسان نہیں ہے. ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے اس میں ارشاد صاحب، آپ نے کہا کہ دیکھیں فل کورٹ کے بھلے حکومت استدعا کر دے، لیکن اگین وہ ثوابدید جو موجودہ رولز ہیں جوڈیشری کے، اس کے مطابق وہ چیف جسٹس آف پاکستان کی ہے. لیکن جو بات کی گئی تھی فرحت اللہ بابر صاحب کی جانب سے جب پنجاب میں پرویز الہی صاحب کو وزیر اعلیٰ مقرر کیا گیا، اس سے متعلق جب وہ فیصلہ آیا تو رولز آف جوڈیشری کو بدلنے کی، اس میں قانون کو بدلنے کے لیے بات کی گئی تھی. کیا یہ حکومت اس وقت صرف ایک پریشر ٹیکٹک کے طور پہ یہ سٹیٹمنٹ آئی، یا اس سے پہلے یہ رولز بھی بدل سکتے ہیں؟ نہیں، کوشش تو کریں گے، کیوں نہیں کریں گے. آج نیب کے رولز بدلے ہیں جی، دوسرا بل جو ہے اب 50 کروڑ تک کرپشن جو ہوگی اس کو نیب ہاتھ نہیں لگا سکتا. اچھا. اور جو ججز مقرر ہوں گے اس میں صدر کا کوئی اختیار نہیں ہوگا. جی، یعنی وہ جو ایک سیف گارڈ رکھے گئے تھے کہ جی بالکل یہ نہ ہو کہ حکومت اپنی مرضی کے ججز لگا کے اپنے مخالفین کے ساتھ کرنا شروع کر دے. نہیں تو 50 کروڑ تک اینٹی کرپشن والے کریں گے. اینٹی کرپشن والا تو ظاہر ہے ایک ماتحت محکمہ ہوتا ہے نا. نیب تو بنائی اس لیے گیا تھا کہ طاقتور لوگوں کو قابو میں لایا جائے نا، اسی لیے اینٹی کرپشن والوں کو 5 کروڑ دے کے جان بھی تو چھڑائی جا سکتی ہے. ارشاد صاحب، اعتزاز حسن صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا، پاکستان کے سینئر سیاستدان، پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما اور ماہ ناز قانون دان. اعتزاز صاحب، بریفلی ذرا یہ بتا دیجئے، یہ جو فیصلہ کل آیا ہے الیکشن کمیشن کا، کیا یہ صریحاً چیلنج ہے عمران خان کے لیے، اور حکومت اگر اس معاملے کو مزید آگے بڑھاتی ہے، قانونی چارہ جوئی کرتی ہے، تو یہ 62(1)(f) کی طرف معاملہ جاتا دکھائی دے رہا ہے؟ نہیں، 62(1)(f) کی طرف تو اس طرح نہیں جا سکتا، اور اس طرف کیونکہ ابھی تو یہ مجھے یہی نہیں سمجھ آتی کہ اتنا شور شرابہ کس طرح پڑ گیا ہے. سب سیاسی جماعتوں کو سوچنا چاہیے، سب کو سیاسی جماعتوں کو سوچنا چاہیے کہ اگر کوئی اس قسم کی بات اس طرح اور ان باتوں پہ سیاسی جماعتیں یا سیاسی قیادتیں ختم ہونی شروع ہوئیں تو سیاسی جماعتیں اور سب سیاسی شخصیات ان کا سیاسی قتل عام ہو جائے گا. یہ کوئی فیصلہ دیا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے، کسی گواہ کی جرح ہوئی ہے، کسی جو دستاویز ہے ان کی کوئی تصدیق ہوئی ہے، کسی نے آ کے حلف لے کے تصدیق کی ہے کسی دستاویز کی، اور پھر اس نے اس پہ جرا کر کے اور نتیجے پہ پہنچا ہے. کوئی ایسا گواہ آیا ہے، کسی گواہ کو دونوں سائڈوں کی طرف سے کسی بھی کو موقع دیا گیا ہے کہ آپ جتنی دستاویزات پیش ہو رہی ہیں یا ہوئی ہیں ان پہ ان کے جو تصدیق کر سکتا ہے، جو بینکر مثال کے طور پہ تصدیق کر سکتا ہے، وہ بینک انٹری بینکر نے تصدیق کرنی ہے، ان پہ پھر جرا ہونی ہے. کوئی کسی نے ایسی پروسیس کی ہے، کچھ بھی نہیں ہوا، لیکن انکوائری کی ہے اوپری قسم کی الیکشن کمیشن نے، اور اتنے گمبھیر قسم کے اینٹریز اور ٹرانزیکشن، یہ اگر اس طرح کے تلوار چلنی شروع ہوئی تو میں بتاتا ہوں کوئی پارٹی نہیں بچے گی، کوئی پولیٹیکل پارٹی نہیں بچے گی. اس کو اگر پولیٹیکل پارٹی نے مخالفت نہ کی تو خودکشی کر رہے ہوں گے. اعتزاز صاحب، آپ کا سمجھ لیں کہ یہ ڈیٹیلڈ پلان بن گیا ہے کہ ہر کسی کے خلاف اس طرح کا ایویڈنس دے دیں
اور وہ کہیں کہ جی بس پروو ہو گیا, ثابت ہو گیا. اعتزاز صاحب قطع کلامی معاف, آرڈر کے تحت, قطع کلامی معاف اعتزاز صاحب, کے تحت اس کے بڑے تقاضے ہیں, اس کی بڑی طریقے اور آئینی قانونی طریقے ہیں اس کو لانے پہ کے لیے. اعتزاز صاحب قطع کلامی معاف, یہ فرمائیں آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ایک تو مینڈیٹ سے تجاوز کیا ہے الیکشن کمیشن نے, دوسرا یہ یک طرفہ فیصلہ ہے, اس میں جو قانونی تقاضے ہیں وہ پورے نہیں کیے گئے. بیٹھا ہوتا تو وہ کرتا, یہ تو ایگزیکٹو آفیشیل ہے جی, اور الیکشن کرا سکتے ہوں گے, چلو وہ انتظامی کام ہے, پر یہ جوڈیشل کام کے لیے تو اہل ہی نہیں ہے. ٹھیک جی ٹھیک ہے. اچھا اعتزاز صاحب آپ سے مزید بات بھی کرتے ہیں, گزارش ہے آپ ساتھ ہی رہیے گا. ایک بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتگو کا سلسلہ یہیں سے جوڑیں گے, اور پھر جو آرٹیکل 17 کی خلاف ورزی کی بات کی گئی ہے اس پہ اعتزاز صاحب کی کیا رائے ہے, بریک کے بعد جانتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. اعتزاز احسن صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. اعتزاز صاحب, اب وفاقی حکومت ریفرنس دائر کرنے پہ غور کر رہی ہے, اور یہ ریفرنس اگر دائر ہو جاتا ہے تو کیا اس کے لیے مینڈیٹری ہے کہ فل کورٹ ہی اسے سنے, یا اگین یہاں پہ چیف جسٹس کی ثوابدید ہے وہ 3 رکنی بینچ بنا دیں, لارجر بنا دیں, یا فل کورٹ کو کہہ دیں؟ اچھا, وہ یہ ہے کہ وفاقی حکومت کے لیے لازم ہے کہ وہ اس نتیجے پہ پہنچے, ڈکلیریشن دے کہ any political party has been formed or is operating in a manner prejudicial to the sovereignty or integrity of Pakistan. اچھا, Then the federal government shall within 15 days of such declaration refer the matter to the Supreme Court. ٹھیک, Whose decision such reference shall be final. اب اس میں 3-4 مراحل ہیں. جی, پہلے تو فیڈرل گورنمنٹ کو یہ نتیجہ نہیں نکالنا کہ انہوں نے کوئی فنڈ میں فورس بور کر لیا ہے, کوئی فورن فنڈ سے. یہ تو الیکشن کمیشن خود کہتی ہے کہ یہ ثبوت نہیں ملا کہ یہ فورن ایجڈ پارٹی ہے. ٹھیک, فورن فنڈ اور ہے, فورن ایجڈ پارٹی بھی نہیں ہے جی, تحریک انصاف. دوسرا, فیڈرل گورنمنٹ کے لیے ضروری ہے کہ وہ یہ ثابت کرے کہ دی پارٹی از آپریٹنگ ان اے مینر پریجوڈیشل ٹو دا ساورنٹی اور انٹیگریٹی آف پاکستان. جی, پھر وہ ریفرنس بنا کے 15 دن کے اندر بھیجے گی سپریم کورٹ کو. اور اب سپریم کورٹ میں اگر آپ کو ولی خان کا ٹرائل یاد ہے, جی, پورا ٹرائل کرنا پڑے گا. صحیح, ٹرائل اس سے پہلے کہ وہ بیان کر سکے. جی, ٹرائل کا مطلب ہے گواہ پیش ہوں گے, جرا ہوگی. ابھی تک تو کوئی گواہ پیش نہیں ہوا, کوئی جرا ہوئی نہیں. ٹھیک, ابھی تک کس طرح کے الیکشن کمیشن نے اتنے حسابات اور کھاتے کھول دیے. اور یہ اگر شروع ہو گیا تو ساری جماعتیں کہیں پہ کوئی سیاسی جماعت نہیں بچے گی. جی, یہ مسلم نون نہ سمجھے یہ کہ ہم بچ جائیں گے. یہ تو اس طرح کے جی. اچھا, یہ اعتزاز صاحب یہ معاملہ تو پارٹی کا ہو گیا, پارٹی سے متعلق آپ نے بتا دیا. اب دوسرا معاملہ عمران خان صاحب کی شخصیت سے متعلق ہے, اور جو ریفرنس دیا جا رہا ہے وہ نواز شریف صاحب کا وہ ایفیڈیوٹ ہے 62(1)(f) کے تناظر میں جس پہ وہ نااہل ہوئے. ادھر عمران خان صاحب کا سرٹیفکیٹ ہے جس کو فارم 1 کہتے ہیں, اور سرٹیفکیٹ میں الیکشن کمیشن کہتا ہے کہ غلط بیانی کی گئی ہے. ڈفرینس کیا ہے؟ کیا کسی سرٹیفکیٹ میں تصدیقی بیان میں غلط بیانی اور حلفی بیان میں غلط بیانی, کیا 62(1)(f) میں جا کے اس کا کوئی اثر پڑتا ہے, کوئی فرق واضح ہوتا ہے؟ جی, بہت فرق پڑتا ہے, کیونکہ نظیر ہے نا میاں نواز شریف کا, کہ ایک نظیر ہے. نظیر ہے کہ آپ اگر نامینیشن فارم جھوٹا بھریں گے اور اس کے نیچے جو ایفیڈیوٹ ہے وہ جھوٹا ایفیڈیوٹ دیں گے تو وہ آپ کو اس کی سزا ہو سکتی ہے. جی, دوسرا, اس سے فیصل باڈوا کے ساتھ بھی یہی ہوا. جی, ان کو بھی یہ کی سزا کی وجہ سے ملی کہ انہوں نے نامینیشن فارم میں غلط بیانی کی, اور اس میں وہ اس کی تصدیق کرنی تھی ایک الفی بیان کی صورت میں. جی, تو وہ دونوں میاں صاحب اور اس میں گئے, اور میاں صاحب کے اوپر اور بہت
संगीन इल्जाम जो था वो अकामा का था। अकामा जी। कि आपने अकामा लिया हुआ था जो डिक्लेयर नहीं किया। अकामा एक एसेट होता है। जी। मैं नहीं वो सिर्फ जाता कि जी आप तनख्वाह नहीं लेते थे या वो लेते थे। जी। अकामे से ज्यादा संगीन जुर्म नहीं हो सकता, क्योंकि अकामे से आप दुबई के अकामे का अगर आपके पास हो, आपको कोई तनख्वाह की जरूरत नहीं है। आप दुनिया के सारे सीक्रेट बैंक अकाउंट रखने वाले जो ममालिक हैं, जी। स्विट्जरलैंड हो गया, लिechtenstein हो गया, केमन आइलैंड हो गया, जर्सी आइलैंड हो गया, आइल ऑफ वाइट हो गया, पैनामा हो गया, वहाँ आप बैंक अकाउंट खोल सकते हैं। अच्छा। खुफिया बैंक। सही। ये असल अकामे का, ये कोई अप्रिशिएट ही नहीं करता कि असल अकामे अकामा अगर किसी के पास है जी। और वो एक बहुत बड़ा खतरनाक किस्म का जुर्म है और मनी लॉन्ड्रिंग उससे बहुत ज्यादा होता है। सही। पर इस मामले में इलेक्शन कमीशन के सामने तो कोई गवाही पेश नहीं हुआ मेरे ख्याल में, किसी की जिरा नहीं हुई। एजाज साहब, ये जो फैसला आया है इलेक्शन कमीशन का, इसकी बुनियाद पर इमरान खान और उनके साथियों को ECL पे डाला जा सकता है, इनकी गिरफ्तारियां हो सकती हैं, ये इतना सफिशेंट है कि FIA कल से गिरफ्तारियां शुरू कर दे? नहीं शाह साहब, तौबा, ये कैसे हो सकता है? ये कोई फाइंडिंग ही नहीं है, इसका तो कोई मेरे ख्याल में कोई इम्पोर्टेंस है ही नहीं है। अच्छा। ये एक की इंक्वायरी बना दी है इन्होंने। वो जिस तरह DIT बनी हुई थी, कोई DIT बनाए तो DIT ने रिपोर्ट करना है अदालत। जब तक अदालत उस पर पूरे गवाह न ले, शादे न ले, हल न उठाए, वो आके और हल्कियां बयान न दे, हर गवाह जी। और एक ईंट जोड़ के इमारत न बनाई जाए जी। कि किसने दस्तखत किए, कब दस्तखत किए, वो दस्तखत पहचानता नहीं है। जी। बैंकर्स बुक एक्ट ऑफ 1897 अप्लाई करेगा। वो इन बुक्स को उसके जरिए साबित करना होगा। किसी चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जबान से कभी बैंकर्स बुक्स एविडेंस एक्ट का लफ्ज का नाम भी सुना है आपने? ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने या किसी मेंबर इलेक्शन कमीशन ने लिया हो? उसके बगैर डॉक्यूमेंट साबित ही नहीं हो सकते। वो अच्छा एतजाज साहब, एक और बड़ा नुक्ता है, बड़ा टेक्निकल पॉइंट है, जो बहुत से लोग हैं जो पाकिस्तान से बाहर हैं और उनकी वहाँ पे कंपनीज़ हैं, लेकिन वो लोग पाकिस्तानी हैं और उनकी कंपनी वहाँ रजिस्टर्ड है, इसलिए गैर मुल्की कंपनी हो गई। 351 गैर मुल्की कंपनियाँ इस फैसले में इलेक्शन कमीशन ने निकाली हैं जिन्होंने फंडिंग की है। आर्टिकल 17 क्या कहता है? क्या गैर मुल्की कंपनी अगर वो किसी पाकिस्तानी की भी है तो वो फंड नहीं कर सकती? आर्टिकल 17 के अलावा आर्टिकल 6 जो है वो इसका PPO 2002 का पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर जी, 2002, उसमें तो कोई कंपनी मकामी हो या बैरूनी हो, कोई कंपनी किसी पार्टी सियासी जमात को कंट्रीब्यूशन दे ही नहीं सकती। ना सियासी जमात किसी भी कंपनी से ले सकती है। अच्छा। ले ही नहीं सकती। अच्छा। सिर्फ इंडिविजुअल से ले सकती है, फिजिकल इंडिविजुअल कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। अब ये भी अगर इसको भी आप बढ़ा दें और चला दें तो पॉलिटिकल सियासी जमात कोई नहीं बचेगी, कोई नहीं बचेगी। सही। ये आज जो शादियाने बजा रहे हैं गाना सुनाउल्ला जैसे कि जी ये हो गया वो हो गया, उनकी जमात अपनी तो बिल्कुल बच ही नहीं सकती। सबसे पहले एतजाज साहब, एक ये केस है 2008 से 2013 का, ये सारा जो कुछ है, लेकिन जो फैसला है चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब का, इलेक्शन कमीशन का, उसमें फाइनेंशियल टाइम का हवाला दिया गया है, जो आर्टिकल इस फैसले से 4 दिन पहले शाये हुआ। तो इसको आप किस अंदाज में देखते हैं? ये ऐसा हो सकता है कि उस वक्त जो वाक़या कोई हुआ हो या कुछ छपी हो, उसका भी आप हवाला दें? आर्टिकल 12 है आइन का पाकिस्तान के, जी। वो कहता है वो कोई जुर्म नहीं है जो उस वक्त जुर्म ना हो जिस वक्त वो सरदर्द किया गया हो। अच्छा। उस वक्त कानून के मुताबिक वो जुर्म ना हो। जी। अगर उस वक्त के कानून के मुताबिक वो जुर्म नहीं है ठीक। तो वो नहीं है। तो इसलिए 2017 के जो लेजिस्लेशन है, कानून साजी और कवानीन है, वो बादियुन नजर में, मैंने इसको एग्जामिन नहीं किया फ्रैंकली इस सवाल आपके, और बादियुन नजर में आर्टिकल 12 इतना वाज़े है, इतना वाज़े है कि अगर एक मैं फर्ज कीजिए
मेरा चालान हो जाता है दाएं तरफ रोड के चलते हुए जी और वो चलना चाहिए बाएं तरफ, जी चालान हो जाता है। 2 साल बाद चालान अदालत में आता है, उस वक्त तक फर्ज कीजिए कानून ही बदल दिया गया है, अच्छा जिसमें यूरोप के बहुत से मुल्कों ने किया कि बाएं की तरफ से बजाय दाएं की तरफ से ड्राइविंग। सारा यूरोप, सारी दुनिया बरतानिया के बड़े सगीर के राइट साइड पे, उन्होंने मर्ज करने के लिए राइट साइड कर। ठीक अब मेरा चालान हुआ था कि लेफ्ट साइड पे चलने का, उस वक्त जब लॉ लेफ्ट साइड या राइट साइड को गुनाह समझता था, ठीक गलत समझता, तो मुझे ट्रायल मेरा बेगुनाही या सजा उस बात पे होगी जो कानून उस वक्त था जब मैंने वो काम किया, वो अमर किया, ठीक वो conduct action किया. Was it criminal at that time? If it was, I will be found guilty. If जी. it wasn't, retrospectively माजी उसको नहीं किया जाए. जी बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक. ठीक, बहुत शुक्रिया एतजाज़ हसन साहब, सीनियर कानूनदान हमारे साथ मौजूद थे. और ब्रेक के बाद ये जो 351 कंपनियां हैं, एतजाज़ साहब ने एक तो बात की कि PPO 2002 का आर्टिकल 6 जो है वो किसी भी कंपनी को फंडिंग की इजाज़त नहीं देता. लेकिन इस कहानी के पीछे एक और कहानी है, ये जो कंपनियों से फ़ंड आए हैं ये कैसे आए हैं. ब्रेक के बाद आपको बताते हैं. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे. ये जो इलेक्शन कमीशन का फ़ैसला है इसका सफ़ा नंबर 43 है और इस पे जो कॉलम है उसमें सीरियल नंबर 203 है. एक कंपनी है यूटोपिया ट्रैवल्स, इसकी जानिब से भी रकम भेजी गई और ये कहानी क्या है और इन्होंने इस पर क्लैरिफिकेशन भी दी है. और ये कंपनी क्या है, जिब्रान नियाज़ साहब ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं और इस कंपनी को हेड भी करते हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं. जिब्रान साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम. एक तो ये बता दीजिए क्या आपको इल्म नहीं था कि कंपनी अकाउंट से अगर आप किसी पॉलिटिकल पार्टी को फ़ंड करेंगे तो पाकिस्तान के कानून के मुताबिक वो गैर कानूनी होगा, और कंपनी से ही क्यों आपने फंडिंग की? जी बहुत शुक्रिया. देखिए यूएसए में बहुत कॉमन है कि हम लोग जो पैसे होते हैं वो अपने पर्सनल अकाउंट से भी किसी को दे देते हैं, कोई डोनेशन या कोई कंट्रीब्यूशन, और चाहे तो कंपनी के अकाउंट से भी दे देते हैं. और जिस तरह पाकिस्तान में सोल प्रोप्राइटर कंपनी होती है, यूएसए में एक टाइप एस कॉरपोरेशन होती है जो कि बिल्कुल वैसी होती है कि जैसे आप पर्सनल कैपेसिटी में ही दे रहे हैं. तो वैसे भी टैक्स फाइल करते हुए ये हमारी मर्जी होती है कि हम अगर कोई अपने बिजनेस अकाउंट से एक्सपेंस करें तो उसको हम अपना पर्सनल एक्सपेंस दिखाएं या बिजनेस एक्सपेंस दिखाएं, तो वो हमारी अपनी मर्जी होती है. और ये पाकिस्तान में भी नॉर्मल प्रैक्टिस है कि अगर कोई सोशल कॉज के लिए कोई आपसे डोनेशन लेता है तो वो आप बिजनेस अकाउंट से भी दे देते हैं कभी कभार और पर्सनल अकाउंट से भी दे देते हैं, और ये पूरी दुनिया में एक नॉर्मल सी बात है. अच्छा, ये फरमाएं कि ये जो आपने डोनेशन दी ये शौकत खानम अस्पताल के लिए दी या पीटीआई के लिए दी, पॉलिटिकल पर्पस के लिए दी? जी ये पीटीआई के लिए दी. इमरान खान साहब ने अपील की थी, मेरा ख्याल है कि 2011-12 के टाइम, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, बहुत पुरानी बात है. उस वक्त खान साहब से बहुत लगाव था सबको, तो उस वक्त मैं भी थोड़ा सा मोटिवेटेड था. मैं आमतौर पे कभी किसी पॉलिटिकल एक्टिविटी में मैंने कंट्रीब्यूट नहीं किया और कोई खास कभी डोनेशन भी नहीं दी, लेकिन उस वक्त एक मेरा ख्याल है मैंने अपनी छोटी सी एक डोनेशन दी, और मुझे नहीं पता था कि मतलब इसको इतना इस गलत तरीके से पेश किया जाएगा बाद में. अब ये जो फैसला आ गया है इलेक्शन कमीशन की तरफ से, इसके बाद जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं दोबारा डोनेशन देंगे पीटीआई को या बस तौबा कर लेंगे? नहीं, देखें, अगर मैं एक प्राइवेट पर्सन किसी शख्स को डोनेशन देता हूँ, वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, वो एक प्राइवेट मैटर है. क्योंकि हम एक बहुत बड़ी कंपनी है, हम ये शो भी नहीं करना चाहते कि हम किसको क्या डोनेशन कभी हमने दी है. ये एक जिम्मेदारी है इलेक्शन कमीशन की और पाकिस्तान के इदारों की, इस चीज को खुफिया रखें. अब देखें, उन्होंने हमारी ये कंट्रीब्यूशन जो कि एक प्राइवेट मैटर था और वो मेरी मर्जी थी, मैं कहाँ से भी देता. देखिए, पीटीआई ने तो हमसे कहा कि भाई ये बैंक अकाउंट है या ये पेपाल का अकाउंट है, आप इसमें पैसे भेजें. अब उनके बस में तो नहीं है कि वो पैसे हम पर्सनल अकाउंट से भेजें या बिजनेस अकाउंट से भेजें. उनको तो उनके जो हम पैसे भेजेंगे उनको मिल जाएंगे. ठीक है. इसके बाद अभी हमने अपने प्राइवेटली पैसे भेजे और पूरी दुनिया में उन्होंने सारी वेबसाइटों पे हमारा नाम लगा दिया. अब देखें, इसके बाद हम किसी पाकिस्तान की कभी डोनेशन होगा या कोई काम होगा या कोई अच्छा कॉज होगा, हम कैसे पैसे भेजेंगे? ये तो हमारा नाम सारी दुनिया को बता देंगे. और इसकी वजह से अगर यूएसए में
اب میری جو کمپنی ہے وہ اس وقت بہت بڑی کمپنی ہو گئی, پہلے چھوٹی تھی, $400 ملین کا بزنس کرتی ہے. اگر یو ایس اے میرا آڈٹ سٹارٹ کر دے اس کی بیس پہ, تو مجھے لیگل اور اکاؤنٹنگ کی فیس میں لاکھوں ڈالر میرے خرچ ہو جائیں گے. تو میں کہ پچھلے 2-3 سال سے پاکستان سے امپورٹ بھی کر رہا ہوں, سامان بھی منگا رہا ہوں. $250 ملین کا سامان میں نے پاکستان سے یو ایس اے اور دوسرے ملکوں میں پچھلے 2-3 سال میں منگایا. تو دیکھیں ہمارے ساتھ کتنی زیادتی ہے اوورسیز کمیونٹی کے لیے, کہ ہم اپنے ملک سے بہت محبت کرتے ہیں, کوشش کرتے ہیں ہمارا ملک ترقی کرے. جبران, آپ کی کمپنی کا نام تو فیصلے میں دیا گیا, لیکن الیکشن کمیشن کی جانب سے آپ کو کوئی سوال نامہ بھیجا گیا ہو یا آپ کو کسی ہیئرنگ پہ بلایا گیا ہو؟ جی, مجھے کبھی کانٹیکٹ نہیں کیا گیا, مجھ سے پوچھا نہیں گیا کہ یہ میں نے پرسنل کیپیسٹی میں دیے ہیں یا بزنس اکاؤنٹ سے کیوں پے کیے ہیں. کیونکہ دیکھیں جب لاکھوں پیمنٹس آتی ہیں تو آپ جب آپ کا جو آن لائن بینکنگ پورٹل ہوتا ہے اس میں آپ کا پرسنل اور بزنس ایک ساتھ ہوتا ہے, آپ غلطی سے بھی بھیج سکتے ہیں. آپ ایک دیکھیں نا, جب پی ٹی آئی کو لاکھوں پیمنٹس آئی ہوں گی تو اس میں سے یقینی طور پہ کچھ ہزار پیمنٹس لوگوں نے جلدی میں, یا ان کے پاس جو جیب میں کریڈٹ کارڈ تھا یا ڈیبٹ کارڈ تھا, آپ دیکھیں کہ اس قدر وہ لسٹ ایسی نامعقول قسم کی لسٹ ہے کہ اس میں جو پیمنٹ کرنے کا نام لکھا ماسٹر کارڈ لکھا ہے, اس میں ویزا لکھا ہوا ہے. یعنی کہ ویزا اور ماسٹر کارڈ سے اگر کسی نے پیمنٹ کر دی تو ان کمپنیوں کا نام بھی لکھ دیا, کسی نے پرسنل ماسٹر کارڈ ویزا سے دے دیا, چیز بینک سے پے کرتے تو چیز بینک کا نام لکھ دیا. یعنی کہ لاکھوں ٹرانزیکشن میں ظاہر ہے کبھی کبھی آپ اس میں یہ بتائیں کہ یہ ہمارے موجودہ حکومت کی طرف سے یہ الزام عائد کیا جا رہا ہے کہ یہ جو بیرونی کمپنیاں تھیں انہوں نے فنڈنگ کی عمران خان کو اور پی ٹی آئی کو خاص مقاصد کے لیے, وہ کچھ نہ کچھ حاصل کرنا چاہتے تھے. تو آپ کے ذہن میں کیا تھا؟ آپ کوئی ہمارا ایٹمی پروگرام بند کرانا چاہتے تھے, عمران خان سے کوئی فائدہ اٹھانا چاہتے تھے؟ آپ کی کمپنی نے کیوں انویسٹمنٹ کی؟ اور دوسرا یہ بھی بتا دیں والیوم کیا تھا آپ نے جو ڈونیشن دی, جو پیسے دی؟ $1,000 یا اس سے کم تھی میرے خیال ہے, مجھے یاد ہے شاید $1,000 تھی. اور میرے جتنے بھی دوست ہیں جنہوں نے اس طرح کے لوگوں نے دی, کسی نے $50 دیے, کسی نے $20 دیے, تو میرے خیال ہے شاید میری کنٹریبیوشن شاید تھوڑا ہائر سائڈ پہ. لیکن عام طور پہ ایک ایوریج آدمی جس نے کسی نے کریڈٹ کارڈ سے اپنے بزنس کے پیسے دے دیے کیونکہ اس کے ہاتھ میں جلدی میں وہ آ گیا, اس نے $50 دے دیے, کسی نے $20 دے دیے, کسی نے $10 دے دیے, تو اس میں ہمیں 3,000 ہم جو محب وطن پاکستانی ہیں ہمیں ایسے دکھا دیا کہ ہم یہاں یو ایس اے میں بیٹھ کے پاکستان میں کوئی کانسپیریسی کر رہے ہیں اور پاکستان کی حکومت کو کوئی نقصان پہنچانا چاہتے ہیں. پی ٹی آئی کے اس وقت, جبران صاحب آپ کو اگر یاد ہو, پی ٹی آئی کے کون لوگ تھے جو اس وقت اس سارے میٹر کو دیکھ رہے تھے, جو فنڈنگ کے لیے کال دے رہے تھے اور جنہوں نے آپ کو اکاؤنٹ نمبرز وغیرہ شیئر کیے؟ یہ میرے خیال ہے میں نے پی ٹی آئی کی ویب سائٹ سے لیا تھا. زیادہ تر سوشل میڈیا وغیرہ پہ جو پی ٹی آئی اپنا لوگوں کو انکریج کرتی ہے کہ جی آپ پاکستان کے لیے یہ کریں یا آپ پی ٹی آئی کے لیے یہ فنڈنگ کریں, تو زیادہ تر ہم نے سوشل میڈیا پہ ہی دیکھا, اور وہاں پہ انہوں نے اپنے بینک اکاؤنٹس کی انفارمیشن دے دی اور پے پال اکاؤنٹس کی انفارمیشن دے دی. اور آپ کو بھی پتا ہے کہ اگر کوئی اپنے بینک اکاؤنٹ یا پے پال کی انفارمیشن دے بھی دے تو وہ یہ تو کنٹرول نہیں کر سکتا کہ جو پیسے بھیجنے والا پاکستانی ہے وہ پیمنٹ اپنے پرسنل سے کرے گا یا بزنس سے کرے گا یا ماسٹر کارڈ سے کرے گا یا ویزا کارڈ سے کرے گا. یہ تو اس کی اپنی مرضی ہے, تو اس میں تو بیچارہ لینے والے کا تو کوئی قصور نہیں ہے. صحیح ہے, ٹھیک ہے. اس کا مطلب ہے آپ کے تو 2 قصور ہو گئے نا. ایک تو آپ نے پیمنٹ جو ہے ایک اپنے کمپنی اکاؤنٹ سے کی, ایک غیر ملکی کمپنی ہوگی, دوسرا ماسٹر کارڈ سے کی, وہ بھی ایک غیر ملکی وہ ہے. تو اس کا مطلب ہے 2 جرم آپ نے کیے ہیں پی ٹی آئی کو انویسٹمنٹ کے لیے یا اس کے ڈونیشن کے لیے. وہ بھی غیر ملکی کمپنی کا کارڈ ہے نا. نئی پارٹی آئی اور ہم نے سوچا کہ شاید پاکستان میں کوئی اچھا کوئی فنڈ ریزنگ شروع ہوئی ہے, شاید اگر فنڈ ریزنگ جیسے دیکھیں ہمارے یہاں امریکہ میں فنڈ ریزنگ ہوتی ہے تو اس سے پولیٹیکل پارٹیاں ڈیولپ ہوتی ہیں, اس میں یہ جو بڑے بڑے ٹائکون آ جاتے ہیں پارٹیوں پہ, جو پارٹیوں پہ قبضہ کر لیتے ہیں, وہ کلچر ختم ہوتا ہے. تو ہم نے سوچا کہ پاکستان میں ایک نئی پارٹی آئی ہے, شاید وہ کوئی اچھا کام کرے گی, تو پاکستان کی بھلائی کے لیے کیا. تو آپ کی امید پوری ہوئی؟ آپ کی امید پوری ہوئی؟ کارپوریشن ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے پاکستان میں سول پروپرائٹر ہے نا, جب آپ پاکستان میں اپنا ٹیکس فائل کرتے ہیں ایز اے سول پروپرائٹر. جبران لاسٹ کویسچن 1 کمنٹ کر دیں, کیا جس مقصد کے لیے جو امید رکھ کے آپ نے پی ٹی آئی کو ڈونیشن دی تھی وہ امید آپ کی پوری ہوئی؟ دیکھیں پی ٹی آئی نے ظاہر امیدیں بہت دلائیں, لیکن انفارچونیٹلی مطلب اس طرح سے کام نہیں ہوا, لیکن اس سے بہتر اس وقت ہمارے پاس کوئی چوائس نہیں ہے. جبران بہت شکریہ آپ کا. جبران نیاز یہ اوورسیز پاکستانی ہیں, یہ کمپنی آن کرتے ہیں اور وہ کمپنی جو ہے وہ اس کا نام آیا ہے جو الیکشن کمیشن نے جو فیصلہ, اور اس پہ یہ صفحہ نمبر 43 پہ ان کا ہے. بہرحال اب سوال یہ بھی ہے
ارشاد صاحب اب اس ساری کہانی کے دو رخ ہیں. جس طرح ابھی اعتزاز احسن صاحب بات کر رہے تھے کہ جو پولیٹیکل پارٹیز آرڈر 2002 کی کلاس 6 ہے اس کے اکارڈنگ کوئی بھی کمپنی فنڈ نہیں کر سکتی کسی پولیٹیکل پارٹی کو, اور اگر ان غیر ملکی کمپنیوں کا نام الیکشن کمیشن نے لکھ دیا ہے پی پی او 2002 کے مد میں, تو اس کا مطلب ہے وہ قانون کے مطابق چلے ہیں. اور اگر قانون جو ہے اس کو ایک سوال یہ بھی ہے کہ قانون بدلا کیوں نہیں. اب دیکھیں جیسے اعتزاز صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ کوئی بھی کمپنی ملکی ہو یا غیر ملکی وہ سیاسی جماعت کو فنڈ نہیں کر سکتی. نہیں, کیس ہے یہ 2008 سے 13 کا, جی قانون بدلا ہے 2017 میں. نہیں, پولیٹیکل پارٹیز آرڈر 2002 اس کی کلاس 6 کی بات کر رہے ہیں. یہ کمپنیز کو 17 میں شامل کیا گیا. جی, کمپنیز کو 17 میں کیا گیا ہے شامل. اعتزاز صاحب بہرحال یہ کہہ رہے تھے یہ ایک معاملہ ہے, نقطہ ہے. فواد چوہی صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا ارشاد صاحب. جی فواد صاحب, اب ایک آج فیصلہ کیا گیا ہے حکومت کی جانب سے, جارحانہ حکمت عملی اپنائی جائے گی, اور کل یہ کہا جا رہا ہے کہ جو کابینہ کی میٹنگ ہونی ہے اس میں عمران خان صاحب کا نام ECL میں ڈال دیا جائے گا. پاکستان تحریک انصاف اس پہ کیا رائے رکھتی ہے, اور کچھ یہ بھی ہے کہ کچھ آپ کی جو فائنینشیل ٹیم تھی یا کمیٹی تھی اس کے خلاف بھی ایکشنز ہوں گے؟ دیکھیں بات یہ, عمران خان جب سے حکومت سے گئے ہیں وہ کتنی دفعہ ملک سے باہر گئے؟ ایک دفعہ بھی نہیں گئے. انہوں نے باہر جانا ہے, کوئی نہیں جانا, تو ECL میں ڈال دیں گے, کیا فرق پڑ جائے گا؟ یہ جو احمقانہ پالیسیز ہیں گورنمنٹ کی, اور یہ جو آپ کہہ رہے ہیں جارحانہ حکمت عملی, تو یہ 25 مئی کو کیا تھا؟ یہ جب سے آئے ہیں جارحانہ کے علاوہ انہوں نے کیا کیا ہے؟ ملک کی اکانومی کی کمر توڑ دی ہے, بیڑا غرق کر دیا ہے. سوائے جارحانہ کے انہوں نے اور تو ان کو کچھ آتا ہی نہیں کرنے. اتنے نالائق اور نااہل ٹولہ ہے جو ہمارے سر پہ مسلط ہے, اور یہ اور بھی کر لیں گے. اسے دیکھیں یہ جو سوچ ہے کہ ہم صرف تب الیکشن جیت سکتے ہیں جب عمران خان نہیں ہوگا, تو عمران خان کو ہم نکال لیں گے تو پھر ہم الیکشن جیت جائیں گے. اس طرح تھوڑی ہوتا ہے. آپ ملک میں پھر مارشل لا لگا لیں, پھر کوئی اور سسٹم بنا لیں. الیکشنز میں تو آپ کو مقابلہ کرنا پڑتا ہے, اور لوگوں کے ووٹوں سے آپ نے آنا ہے. یا تو پھر کرمنل کیس ہو جیسے نواز شریف پہ تھا, وہ کیس ہے کوئی نہیں. پولیٹیکل کیسز میں اس طرح سے جو ہے یہ تو مذاق ہے, جیسے یہ کرے کوئی فرق نہیں پڑتا, ان کو لگا لیں گے. فواد صاحب یہ فرمائیں کہ اگر گرفتاریاں ہوتی ہیں ECL پہ ڈالا جاتا ہے, ظاہر ہے سپریم کورٹ میں یہ ریفرنس بھی داخل کرتے ہیں, تو آپ کا جوابی حکمت عملی کیا ہوگی؟ آپ کورٹس کا رخ کریں گے یا کوئی تحریک چلائیں گے, عوامی دباؤ بڑھائیں گے ان پر کہ ایسے اقدامات نہ کیے جائیں اور واپس لیے جائیں؟ 25 مئی کو میں آپ سے صرف یہ پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ کو کیسے لگا ہے کہ یہ پہلے جو کر رہے ہیں یہ ابھی جو اگلا کرنے جا رہے ہیں اس سے علیحدہ ہے؟ یہ جو کچھ انہوں نے پہلے کیا یہ دوبارہ وہی کریں گے. اور ہم نے پہلے بھی جو ہے وہ آئین قانون کے اندر رہ کے ان کا مقابلہ کیا ہے, ابھی ہم آئین قانون کے اندر رہ کے مقابلہ کریں گے. تحریک چلانا ظاہر ہے ہمارا حق ہے, اور اب تو سارے صوبوں میں بھی ہماری حکومت ہے, اور یہ جو تحریک ہوگی ظاہر ہے کہ اس میں جو پچھلے حالات ہیں وہ نہیں ہیں. تو یہ تو اس وقت ایک ڈسٹرکٹ کی پرائم منسٹر ہے نا, یہ مقابلہ نہیں کر سکیں گے, یہ ٹھہر نہیں سکتے. انہیں چاہیے کہ اپنی پالیسی کے اوپر غور کریں اور تھوڑا سہارے سے چلنے کی کوشش کریں. رانا ثناء اللہ صاحب آج کہہ رہے تھے کہ جی ہم کسی صورت آپ کو کل الیکشن کمیشن کے آفس جانے نہیں دیں گے. ایسی صورت میں آپ کی حکمت عملی کیا ہوگی؟ آپ کسی F9 یا دوسری جگہ پہ احتجاج کریں گے یا آپ ریڈ زون میں داخل ہوں گے کل؟ نہیں, ریڈ زون میں ہمارا احتجاج ہے ہی نہیں. ہمارا احتجاج جو ہے وہ ریڈ زون سے باہر ہے. رانا ثناء اللہ تو SHO کوثار جتنے طاقتور ہیں ان کی باتوں کے اوپر کیا وقت ہے. اچھا, وہ انٹیریئر منسٹر ہیں, فیڈرل اچھا ایک ریومر چل رہی ہے کہ عمران خان صاحب کو اور نواز شریف کو قائل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ سارے معاملات فل کورٹ میں لے جاتے ہیں, نواز شریف کا کیس بھی اور یہ فیصلہ بھی اور سارا کچھ وہاں سے فیصلہ کرا لیتے ہیں اور ایک دفعہ سیٹل کر دیتے ہیں. ایسی کوئی آپ نے بھی بات سنی ہے, آپ کے علم میں ہے؟ کیا معاملہ؟ ہمارا تو کوئی معاملہ ہے ہی نہیں فل کورٹ میں لے جانے کا. یہ جو اب نواز شریف کے جو کیس ہیں وہ بھی فل کورٹ میں تو نہیں جا سکتا. وہ کیس جو ہے وہ تو کرمنل ٹرائل ہے, نواز شریف واپس آئیں اور اپنا ٹرائل فیس کریں. فل کورٹ میں تو مطلب کس قانون کے تحت جائے گا؟ اچھا یہ فرمائیں کہ یہ جو مس ڈیکلیریشن کا ایشو ہے, آپ نے یہ تو کہا کہ سرٹیفکیٹ اور بیان حلفی میں فرق ہے, لیکن ایشو یہ ہے کہ جی عمران خان صاحب نے جو ڈیکلیریشن دیا, جو سرٹیفکیٹ دیا, فارم 1 دیا,
اس میں غلط بیانی ہوئی اور حکمران لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہی نواز شریف کا معاملہ تھا کہ وہ غلط بیانی کا مرتکب ہوئے. عمران خان کے جو بیان حلفی ہے اس میں کیا غلط بیان ہے؟ یہ تو الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے جی انہوں نے غلط بیانی کی ہے, اس میں مطابقت نہیں رکھتے, اکاؤنٹس جو ہیں اکاؤنٹس اور عمران خان کی سٹیٹمنٹ مطابقت نہیں رکھتی ہے. اور الیکشن آج یہی تو میں نے پریس کانفرنس کیا نا, یا تو وہ ٹکڑا پورا اس کے جواب میں چلا دیں جو آپ نے کیا تھا کہ وہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ وہ کیا انہوں نے بات کی. الیکشن کمیشن نے دو باتیں کی ہیں, ایک تو انہوں نے کہا جی کہ فورن لوگوں نے جو نان پاکستانی ہیں انہوں نے فنڈ کیا. آج آپ دیکھ رہے ہیں صبح سے سارے پاکستانی جو ہیں جو 13 کی انہوں نے لسٹ دی تھی ان سب نے الیکشن کمیشن کو ماں بہن کی گالیاں نہیں نکالی ہیں, باقی ہر کام کر لیا. اور وہ سارے سو بھی کر رہے ہیں الیکشن کمیشن کو, وہ سارے پاکستانی ہیں جن کو انہوں نے فورن ڈکلیئر کر دیا. اس کے بعد جو اکاؤنٹس ہیں اس کے اوپر جو پورا جواب ہم نے دیا ہوا تھا وہ الیکشن کمیشن نے اپنے فیصلے میں شامل نہیں کیا. یا ویٹ کریں گے فیصلہ 2-4 دن میں عدالت سے سیٹسفائڈ ہو جائے, اس میں کوئی بڑے مصیبت نہیں ہے. تو اس کا مطلب ہے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ الیکشن کمیشن نے یا چیف الیکشن کمشنر نے صرف حکمران جماعت کو نیریٹو دینے کے لیے یا خوش کرنے کے لیے یہ فیصلہ دے دیا اتنا بڑا؟ 100%. چیف الیکشن کمشنر تو جو ہے وہ میرے خیال ہے اس وقت اگر سینئر وائس پریزیڈنٹ ہو جائیں PMLN کے تو وہ زیادہ مناسب ہوگا. وہ تو ایسے تکلف ہی کر رہے ہیں الیکشن کمیشن. اچھا فواد صاحب, واٹس ایور دی ڈیسیژن از, لیکن ایک چیز جو اپیرنٹلی لگ رہی ہے کہ اب الیکشن کمیشن نے جو فیصلہ دیا ہے اس کے بعد آپ کو اپنے صادق اور امین ہونے کی ایک صفائی دینی پڑ رہی ہے, تو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اس وضاحت میں سرخرو ہو جائیں گے؟ عمران خان جو دوبارہ انہوں نے ثابت کیا وہ صادق اور امین ایک دفعہ پھر ثابت ہوا. اتنی بڑی فنڈنگ تو اور کوئی پارٹی کر ہی نہیں سکتی. اتنی بڑی جو فنڈنگ ہے اور کوئی پارٹی تو اس کے قریب بھی نہیں ہے جس طرح کی PTI فنڈنگ. PTI نے کیا یہ الیکشن جو PPO 2002 ہے اور پھر یہ الیکشن ایکٹ ہے 2017 کا, اس پہ تبدیلی کی ہے, ترمیم کی پہ غور نہیں کیا تھا اپنے دور حکومت میں؟ لا تو بالکل ٹھیک ہے, لیکن اگر کوئی بندہ انٹرپریٹیشن کرنے والا بے ایمان ہو جائے تو اس میں آپ کیا کر سکتے؟ اچھا یہ فرمائیں, ایک چونکہ آپ قانون دان بھی ہیں, یہ فرمائیں کہ یہ کیس ایسا کیس ہے جو سپریم کورٹ میں ریفرنس دائر ہو, حکومت دائر کرے جو کل کرنا چاہ رہے ہیں, کیبنٹ سے فیصلہ لینا چاہ رہے ہیں, یا یہ فٹ کیس ہے ہی نہیں ریفرنس کا؟ نہیں, یہ اچھی بات ہے یہ سپریم کورٹ میں چلے گئے ہیں تاکہ ہمیں بھی سمجھ آ جائے کہ کس قانون کے تحت انہوں نے جو ہے ریفرنس بھیجا ہے اور کس قانون کے تحت انہوں نے یہ سب کچھ کیا ہے. اور ادروائز تو ہمیں بھی ابھی تک نہیں پتہ چل رہا کہ کس قانون کے تحت انہوں نے. مولانا فضل الرحمان صاحب تو کہتے ہیں کہ جی کل کیبنٹ یہ فیصلہ کرے گی, ان کو ریفرنس بھیجا جائے گا, ان کے نام ECL پہ ڈالے جائیں گے اور ان کو گرفتار کیا جائے گا. وہ ایک لمبی چوڑی لسٹ آ رہی ہے میڈیا کو. دیکھیے فضل الرحمان صاحب بیچاروں کو کیا پتا, انہیں تو جو ہے وہ آئین قانون تو نہیں پڑھنا آتا نا, وہ تو ایسے ہی ایک جو ہیں وہ بس حادثے میں آ گئے ہیں. ان کے والد صاحب پاکستان میں سیاست کرتے تھے تو بیٹے نے بھی شروع کر دی, اپنے بیٹے نے بھی انہوں نے وزیر بنوانا تھا وہ حکومت میں آ گئے, اور اس سے زیادہ فضل الرحمان. اچھا فواد صاحب, آپ کی جو جماعت ہے اس پہ یہ جو سارا حکومتی اتحاد ہے وہ نام دے رہا ہے فتنے کا. ایون نواز شریف صاحب نے بھی کہا کہ اس فتنے کی فتنہ بازی ہمیشہ کے لیے ختم کریں اور قانون اور آئین کے مطابق فوراً ایکشن لیں. ایک بڑا سٹرانگ نیریٹو خان صاحب نے دیا حکومت سے نکلنے کے بعد, لوگوں کو ساتھ ملایا. کل کا فیصلہ آپ سمجھتے ہیں کہ کہیں ہرٹ کر رہا ہے آپ کو؟ ایک شک جو ہے وہ ایک شبہ پیدا کر رہا ہے الیکشن کمیشن کا. میرا نہیں کہا, ہر ایک کو الیکشن کمیشن کا پتہ ہے, ہر ایک کو پتہ ہے الیکشن کمیشن از اے لانگ آرم آف PDN. تو ہمارا جو ووٹر ہے عمران خان کو دیکھیں, کوئی آدمی جو ہے پاکستان میں, عمران خان نے 70 ارب روپیہ ابھی تک شوکت خانوں میں خرچ کر چکا ہے کینسر ہاسپٹل, ملینز آف ڈالر نمل کے اوپر جو ہے خرچ. عمران خان سے زیادہ کوئی بندہ پاکستان میں پیسے اکٹھے نہیں کرتا, اور اب بھی عمران خان کا وہ ٹرسٹ ہے لوگوں کا. عمران خان وہ واحد پاکستان میں آدمی ہے جس پہ لوگ آنکھیں بند کر کے اعتبار کرتے ہیں اپنے پیسے. صحیح ہے. اچھا فواد صاحب, اس کے اوپر اس طرح کی باتیں کرنا تو جہالت. بطور جماعت پاکستان تحریک انصاف نے اپنی غلطیوں سے کیا سیکھا ہے؟ بزدار صاحب کو پارلیمانی لیڈر پنجاب میں بنا دینا آپ سمجھتے ہیں کہ اٹس اے سینڈ ڈیسیژن؟ اور یہ ایک ایوولوشنری پروسیس ہے, یہ چلتا رہتی ہیں. پارٹیز اپنی جو ہے وہ اس کو ریڈو کرتی رہتی ہیں, چیزیں کرتی رہتی ہیں. عثمان بزدار صاحب چیف منسٹر رہے تھے, ظاہر ہے انہیں پارلیمنٹری لیڈر بنانا جو ہے وہ درست ہے. 3.5 سال کی تو چھوڑیں, یہ 3.5 ماہ کی کارکردگی تو دیکھنی چاہیے نا, کہ کہیں کسی الیکشن میں ضمنی الیکشن وہ نظر ہی نہیں آئے ایک جلسے کے علاوہ. صحیح ہے, وہ
पी टी आई के कोई वो आप समझिए कि वो नहीं होंगे ना, उनका एक कई हर एक की अपनी मुख्तलिफ स्ट्रेंथ्स होती हैं, वो उनको जब खान साहब ने फैसला किया तो सही है। अच्छा ये फरमाएं कि अब ये तंजीम साजी पर भी आप जा रहे हैं, तो ये जो खान साहब ने कहा यहाँ पार्लिमानी पार्टी से कि जी 4 से 6 हफ्ते में इलेक्शन का बिगल बच सकता है, तो ये आपकी इंफॉर्मेशन है खान साहब की और आपकी, या ये असेसमेंट है कि 4-6 हफ्ते में इलेक्शन का ऐलान हो जाएगा? नहीं, हमारी स्ट्रेटजी है इसमें। अच्छा। तो कोई ऐसी बात नहीं है, हमारी स्ट्रेटजी है 4 से 6 हफ्ते में। नहीं होता तो क्या करेंगे? मुहर्रम हो जाने फिर आपको अगली स्ट्रेटजी बताएंगे। नहीं, 4 से 6 हफ्ते में आपको अगर लॉन्ग मार्च पे आ रहे हैं, धरने पे आ रहे हैं, कारकुनान को भी तो बताना होगा, कारकुनान स्टैंड बाय थोड़ी हैं। मुहर्रम के बाद इंशाल्लाह जी। अगली हिकमत अमली बताएंगे। अच्छा, मुहर्रम के बाद, मुहर्रम के बाद जी। नई हिकमत अमली तैयार करेंगे। अच्छा, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा। मुहर्रम का महीना जो है इसका मतलब है वो सुकून में रहेगा हुकूमत के तो लिए। ये आप ये जो अभी थोड़ी सी लग रही है खामोशी, वो मुहर्रम और हराम की वजह से है और सैलाब और ये जो बारिशें इसकी वजह से है? जी बिल्कुल बिल्कुल, बस इंशाल्लाह ताला ये जरा खैर खैरियत से मुहर्रम गुजर जाए, फिर आप देखिए कि हम इनको कैसे जो है डोबी पटड़ा लगाते हैं। आप हुकूमत की मुआशी कारकर्दगी को तनकीद का निशाना बनाते हैं। आज एक दिन में डॉलर 10 रुपये सस्ता हो गया है, ये तो बेयकीनी जो है। अगर आपने एक थोड़े टाइम के लिए आप चुप रहे हैं, सड़कों पे नहीं निकले, तो मईशत तो कुछ अच्छे सिग्नल्स आ रहे हैं। नहीं, ये तो इसका वजह ये नहीं है, तो वो तो IMF का जो एग्रीमेंट साइन होना है, तो एक्चुअली तो 200 पे आना चाहिए। 70 रुपये ये बड़ा है, नो कॉन्फिडेंस है, या 10 रुपये नीचे है, तो मुझे उम्मीद है ये 35-40 रुपये और नीचे आना चाहिए। अभी जो है ये 200 से तो नीचे होना, 175 के ऊपर था जब हमने छोड़ा, अब 228 पे। अगर आप इसको कामयाबी समझते हैं तो फिर अब पे मैं क्या बहस करूँ? नहीं, मैं कामयाबी नहीं समझ रहा, मैं आपसे पूछ रहा हूँ फवाद साहब, तो अगर ये 200 पे आ जाए तो आप समझते हैं हुकूमत की कामयाबी होगी, या 190 पे भी आ जाए? नहीं, आना चाहिए। नहीं, ये तो पाकिस्तान का इशू है, ये कोई गवर्नमेंट का इशू तो नहीं है। अल्लाह करे कि ये डॉलर नीचे आए, पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट ऊपर जाए, इकोनॉमी जो है वो सारे पाकिस्तान का इशू है। और हमें आज किसी भी सियासी जमात से हो, हमारा ये एक होना चाहिए कि रिजॉल्व होना चाहिए कि हमें पाकिस्तान की इकोनॉमी को मजबूत देखना है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी साहब। तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद है। इरशाद साहब, आपका शुक्रिया, इजाज़त दीजिए।